ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطع البهاد ومسيل المهاد ومقصد النجاد الذي ليس لوليته ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجبال ووهدته الشفاء الذي لا يمكن الصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى وقاب قوسين أو أدنى مقامه الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ورحمة الله على آبائهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الثقلين علي خير البشر من أبى فقد كفر. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل بیت ہر چھوٹے بڑے دشمن دے لعنت، آل محمد عظمت بلند صلوات. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، مومنین کرام، اللہ تم اجر جزیل عطا کرے کہ محرم میں چندے رہ گئے ہو، ذکر علی ذکر حسین سنتے رہ گئے ہو. اللہ تعالیٰ تم اس تاج دنیا جی دے کہ آخرت جی عطا کرے. دنیا چلا نعمت کی شکل عطا کرے، آخرت چلا جنت کی صورت عطا کرے. اگر تھوڑے ذہن اس موجود ہوئے میں وہ گال سنائندہ ودا ہوں جڑی گال علی مولا نے منبر دے تے آ کے خود سنے گی.
یقیناً ہوں گفتگو کو ادامہ دیسا امیر کائنات ممبر رسالت تے بیٹھن لوگ سوال پہ کریں مولد عظیم صحابی سعصہ بن سوحان فرمائے مولا کو جواب دیندے بیٹھن کل جڑا آخری سوال ہے سعصہ نے پوچھا مولا انت افضل ام نوح میرے کو ایک ساتھ تساں افضل ہو یا نوح افضل ہے امام نے فرمایا آج تو بعد نوح تے میں علی کو ہک کے ترازو وچ نہ تولی نوح ہوئے جنی بیوی جہنمی ہے وہ پانی وچ غرق تھی گئی وقت نوح تے علی کو نہ ملاوے نوح ہوئے جنی بیوی خود جہنم وچ نہیں بچ سکی میں علی وہ ہاں علی کو اللہ نے ایسی زوجہ دی ہے جی کائنات کی مسئولات کی ضامن بڑھ گئی جناب بطول خود تا سردار ہے وقت ازاداریں دی بھی ضمانت چاہتی ہے یقیناً روایتاں ڈھیر ساری ہیں کہ روز محشر بی بی اپنے ایک مومن کو چون چون کے جنت والے پاسے بھیجے سے اپنے منن والے کو اپنے محبین کو ویسے بھی جنت کہیں بے دی جاگیر کوئی نہیں لوگ ونڈن ودے تو سنی رکھا کر ہاں بھئی تو اتنا رکعتاں پڑھ ماہ رمضان راتی کھڑا رہ گیا کر رکعت دے اتے رکعت پڑھ کے کو جنت مل سے تو شبینے پڑھی آتے کو جنت مل سے لوگیں کو جنت ونڈن دے اسا کو پتہ ہے جنت کہیں دے ہاتھ کوئی نہیں حسنین دا بابا دے سے جنت دنیا دے اتے کہیں دی جاگیر کوئی نہیں جنت علی یا علی دے پتر منگی علی مولا قسیم النار والجنہ ہن منندو سارے جنت ونڈن آلن مولا رضا دی بارگاہ ایک بندہ کھڑے ادھے مولا میکو دسو تھوڑا بابا علی جنت کی میں منڈے سے کہیں کو جنت لے سے کہیں کو کوئی نہ لے سے مولا رضا دے نال صحابی بھی بیٹھا خواجہ اباسل جندہ مزار ہوں موجود ہے مشہد دے نال یہ مولا دے صحابی سندہ بیٹھے بندہ سائل آیا کھڑے مولا نے سو میں کچھ سمجھو علی جنت کی میں منڈے سے امام فرمائے تا حدیث نہیں پڑھی علی حبہ ایمان و بغضہ کفر و نفاق اللہ جنت بڑھئیے مومن واسطے اللہ جہنم بڑھئیے منافق تے کافر واسطے جنت ہے مومن دا ٹھکانہ جہنم میں کافر دی جا ود سن علی دی محبت کو مومن آدم علی دی بغض کو کافر آدم جڑا علی دی محبت رکھیں گے وہ جنتی وہ دا دشمن جہنمی علی دی محبت ایمان ہے علی کا بغض کفر تے نفاق ہے یہ ٹور گیا سائل خواجہ عباس صاحب جڑا مولا دا صحابی آ جملے بندہ واپس ول گئے ہے مولا تساں تائیں کو بیا جواب دیتا ہے اساں پوچھوں تساں کو بے جواب دے لو امام فرمائے ہاں ان دی عقل تھوڑی ہے وہ تھوڑا سمجھ سکتا میں رضا مولا ان دی عقل دے مطابق کو سمجھائیں معصوم فرمائے کلم الناس علی قدر عقولہم ہر بندے نال گال ان دی حیثیت دے مطابق کرو جتنا ان دا مقام تھوڑی گال بھی ہوں دے ذہن دے مطابق ایک ان پڑھ بندہ جڑا مجلس بالکل آئے کی نہیں جائیں ذکر حسین سنیے ہی نہیں ان کو ڈرگ تو ایک ایسی گال دسو جڑی ان دی دماغ پہ لگے ہوئے جڑے بھل سے ہی کوئی نہ ان دے ذہن دے مطابق ان دی ذہن سازی کرو آہستہ 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 وہ اس مقام تے پہنچے بعد آج سے ہاں جنت میں میری جاگیر کوئی نہیں علی کی جاگیر ہے کلم الناس علی قدر عقول ہے انہیں دی عقل دے مطابق ہے مولا ان کو تو سب یہ جواب دیتا ہے اگر اساں پوچھوں سب کو بیا جواب دیں دو امام فرمائے ہاں میں ان دی عقل دے مطابق جواب دیتا ہے ان کو جواب یہ ہو دیتا ہے کہ علی دی محبت ایمان ہے پر جڑا بندہ علی دی محبت رکھے ان دا گھر جنت ہے علی دا بغض
علی دی نفرت کفر تے نفاق ہے جڑا دل وچ علی دا بغض رکھے اوندا گھر سیدھا جہنم ہے راستے وچ برے کوئی نہیں وہ جہنم وچ ویسے ان کو یہ جواب دیتا ہے ان دی عقل یہ تسلیم کرے دی اگر تائیں جیاں منن والا میں رضا دی نگری وچ رہن والا میں تو سوال کرے آکھے مولا علی جنت کیویں مڈے سے ان کو جواب دیا دے سا کیویں مولا فرمایا ہاں اباسل میں تے کو یہ جواب دینا جنت دا میدان ہو سے محشر دا میدان ہو سے ایک پاس ہو سے جنت بے پاس ہو سے جہنم علی مولا جنت دے در تے کھڑا ہو سے جہنم ننگال کھڑا کریں گا ہو سے حق سے جہنم حاضر لگے بزالے کا لی جہنم کے بل سنبھال لیلہ اے میدہ ہو لیلہ اے میدہ دیکھو جواب بھی مل سے جنت جندی جاگیر ہے وہ بڑے سے علی مولا بیٹھے ممبر دے ہوتے جواب لیندے بیٹھے نوح کون ہے جہاں 950 سال تبلیغ کی تھی ہے 950 سال دے بعد تھکے تک آئے لگے تھکا ہویا ہوا تو میں ہوا تریجی جاتے پڑھتا دیا تے 4 جائیں ہوئے کہ پڑھنا ہے دوسرا تھک سو تو میں تو زیادہ ہی تھک رہے تھا مل کے ایک دور پڑھا محمد صاحب علی مولا ممبر پہ بیٹھے ہیں دسینا بھی ہم حضرت نوح جناب علی کا مقایسہ علی ہے افضل نوح وہ ہے جہاں 950 سال تبلیغ کی تھی آج دل چاہنا جو ایک پیغام ہی دے چھوڑا فضائل ہمیشہ سنتے رہتے ہو کوئی شے یاد کر کے ہی رہتے ہو فضائل سنانی ثواب ہے من کتب فضیلت علی ابن ابی طالب پاک رسول دی حدیث مبارکہ جیڑا بندہ علی دے فضائل لکھ سے ان دے لکھن والے گناہ معاف تھی سن علی دے فضائل کرنل سن دے کرنے والے گناہ معاف تھی سن جیڑا علی دے فضائل پڑھ سے ان دے زبان دے گناہ معاف تھی سن اس واسطے علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے جس ویلے قرآن کو دیکھن عبادت میں علی کو دیکھن عبادت جنہیں قرآن کو پڑھن عبادت میں علی کا ذکر کرن عبادت جنہیں قرآن دی تفسیر پڑھن عبادت علی دی زندگی تے مناقب پڑھن عبادت لیکن ایک گال ہاں علی بچ گئے قرآن آنکھوں میں تھے ممکن نہیں جو تھاری عبادت ہوئے علی علی آنکھ اللہ تیری عبادت ہوا یا علی مع القرآن والقرآن مع علی مع الحق والحق مع علی حق دے نالے حق علی دے نالے یہ حدیث اتنا سن رہے ہو یہ اگلا جملہ سنو تے بعد میں دیکھ سا کیڑا بندہ بیداری نال سندا بیٹھا ہے حدیث مک نہیں گئی علی حق دے نال حق علی دے نال حدیث فرما کے پاک رسول نے ہاتھ بلند کی جائے آتے اللہم آجر الحق حیث ما دار علی اللہ اور حق کو انہیں ٹورے جتھا علی ٹورے اساں لوگوں کو پہچان واسطے دیکھ دوں یار یہ بندہ حق تے ہے یا کوئی نہ علی تیری عظمت تے قربان حق اپنے آپ کو پہچان واسطے تیرے پیچھے ٹرتا ہے علی حق تے حضرت نوح 950 سال تبلیغ کی تھی ایک بیڑی بھی نہ بھری تھی کیا تھیا دعا منگی اللہ کافریں دا کوئی ایک بندے ہی زمین تے نہ بچا ساری کو مار دے آواز قدرت نوح نبی بیڑی بنا درخان دا کم کر بیڑی شروع کر دے اللہ دا حکمہ حضرت نوح بیڑی بنانا شروع کی ہے ہون پہلے تو ہی دشمن ہو ایمان تک ہن آندے ہیں حضرت نوح تے مزید بے تانے شروع کر دیتے ہیں ہاں سے پانی تک اتوں ہے ہی کوئی نہ بیڑی کتھا طرح سے تانے دے کے یار دیکھو نعوذ باللہ پتہ نہیں دی عقل کم کریں دی یا کوئی نہ پانی ہوندہ ہے دریا ہوندہ ہے بندہ بیڑی بنے دے دور دور تک اساں جان دوں کتنی پانی دا نشان ہی کوئی نہیں لیکن اللہ دے نبی کو اللہ دے یقین ہاں چاہے نبی بنائے ہوں دے ہوتے یقین ہاں بیڑی بڑھیں رہیا
بیڑی بنیندہ رہی ہے جب تیار تھی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا پانی جاری کیتا وفارت تنور قرآن دے تنور اٹھا پوری کائنات اس پانی ہاں اللہ چاہے تنور چ پانی کٹ کے پوری دنیا سیلاب آن سکتا ہے ایسی قدرت ایسی طاقت کو خدا ہے خدا دی عظمت پہچانو اتنا بڑا عظیم اللہ ہوں تردے بدن تھوڑے جیاں وہ سوار تھے لیکن کون سوار نہ تھیا حضرت نوح دی بیوی بھی سوار نہ تھی حضرت نوح دا پتر بھی سوار نہ تھیا وہ پدری محبت نے تڑپ ماری خدایا میرا جوان پترے یہ بھی بڑھتا کھڑا ہے آواز قدرت ہے میں جلدی نہ لگی تو گزرتا ہوا خدایا میرا جوان پترے یہی بڑھتا کھڑا ہے میرا دل چاہنا ایک نجات مل رہا آواز قدرت ہے میرا نبی میرا نوح نبی یہ تیرا پتر نہیں ایک امتی نسل جو کٹ چھوڑا ہے سکا پترے اللہ دے اگر اے بد عمل ہے تیری گال لیس منی میں تیری نسل جو کٹ چھوڑا ہے ہون کان کھولتے گال سنا ہے نوح دا سکا پترے اگر اوندا عمل چنگا نہ ہوئے اللہ نبی دی نسل جو کٹ چھوڑے گئے اللہ جانے وقت بد عمل ہو کہ میں علی دا شیعہ کیوں اپنے نہ بنا جس ویلے نبی دا پتر کردار چنگا نہ ہوئے وہ نسل نبی جو نکل رہے ہیں اگر مثلا نادرہ دا دفتر ہوئے حضرت نوح دا پتر کارڈ کرواوے ونجے تے آکھیا میرا کارڈ بنو پر لے آکھیا نا اپنے والد دا نا دس یہ آکھیا حضرت نوح تا بعد اچ بنیا نا یا سل عبد الغفار یا عبد الجبار نا تو وہ اے بابے دا نا دس آوے پرلا آفس اللہ بندہ قرآن دی آیت پڑھے کہ نوح نبی یہ تیرا پوتری نہیں تیرے خاندان ہی نہیں وہ اب قرآن پڑھ دے یہ اگو دلیل دے دے ہون سکا پوتر کردار چنگا نہیں تا نبی دی نسل جو نکل گئے سادہ رشتہ علی نال کوئی خونی رشتہ نہیں سادہ رشتہ اطاعت دا رشتہ ہے سادہ رشتہ محبت دا رشتہ ہے علی نال اگر علی دے قدم جو تے قدم رکھ کے چل دیں تو آپ میں علی دا شیعہ آپ میں علی دا محبہ اگر ڈھیر فاصلے تے ودائیں علی ڈھیر سارا تائیں رومی تے نکل گئے اگر علی مولا دے پچھو تو صحیح نہیں جو سکتا بات اپنی زندگی تے غور کر اللہ نے میں کو درد سونا لکھا ہے اور اپنی زندگی میں آپ سدھارا یقیناً انسان دے ترائے نہ ہوں دیں ایک ہوندے ہوندہ ذاتی نام ایک ہوندے قومی نام ایک ہوندے صفاتی نام پریشان تھی کیوں سمجھیں نا ذاتی نام کیڑا ہے جیڑا میرا نام میرے والدین نے رکھے مظہر عباس میرا ذاتی نام ہے میں چنگا ہوا میں برا ہوا میں جتھا نام میرا نام مظہر عباس ہے میرا ذاتی نام میں جت ویسا مسلمان ہوا غیر مسلم ہوا شیعہ ہوا سنی ہوا یہ میرا اپنا نام ہے ایک نا ہے قومی نام سولگی دے گھر جو جا پیا تو میں سولگی ہاں اگر کوئی دریشکیں دے گھر جمد ہے تو دریشہ کے مزاری دے گھر جمد ہے وہ مزاری ہے جیڑی قوم میں جیڑا بندہ جمد ہے وہ اندہ قومی نام ہے ایک ذاتی نام بھی ایک قومی نام تریچھا نام ہے صفاتی نام صفاتی نام کا مطلب ہے جیڑی شے کو حاصل کرنے واسطے میں کوشش کی تھی دو پتر ہوئے کہیں بابے دے ایک ویندے میڈیکل کریں دے وہ ون کے ڈاکٹر بن دے ایک کھارے بکریاں چلیں دے اور بکریاں لے کو تو ڈاکٹر نہیں آ سکتے کیوں وہ میڈیکل کیتے ہی کوئی نہیں جہاں گئے پڑھے سفر برداشت کیتے وہ میڈیکل کیتا ہے MBBS کیتا ہے تو ڈاکٹر ہے ہوں ذاتی نام سدا کوئی نہیں بدل سکتا قومی نام سدا کوئی نہیں بدل سکتا لیکن صفاتی نام ہر کہیں اپنا آپ ہے شیعہ نہ ذاتی نام ہے نہ قومی نام ہے شیعہ صفاتی نام ہے جیڑا علی دے قدم تے چل سکتا ہے وہ شیعہ اخلاص ہے جیڑا علی دی اطاعت کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ علی سدوا سکتا ہے علی دے سامنے شیعت
علی دا محب یعنی علی دا پیروکار، علی دے پچھو ٹرن والا، علی دے اگو نہ نکل ونے، علی دے زیادہ پچھو ہی نہ رہ ونے، علی دے نال نال چلو، جڑا علی تو زیادہ پچھو رہ ونے وہ مقصر بندا ہے، جڑا علی تو اگے ودھ ونے وہ غالی بندا ہے۔ بلکہ اساں علی دے شیعہ ہوں دا مطلب ہے علی نال قدم ملا کے چلو۔ علی جڑا کو جاہدہ ہے، مل کے ایک دعا درود سے پڑھوا لے محمد دی ذات پہ۔ علی اطاعت دا نام ہے، یقیناً محبت دا بھی اپنا ثواب ہے، اندا مطلب یہ نہیں جڑا بندہ علی نال محبت کرے اندا اجر کوئی نہیں، نہ اندا بھی اجر جزیل ہے، اندا بھی مقام ہے جڑا اہل بیت نال محبت کرے، لیکن اصل درجات جنت دے اس بندے واسطے جڑا علی دا واقعی شیعہ ہے، علی دا سچا عاشق ہے، علی دی ہر گال منے۔ جنگ دا میدان ہے، جناب مالک استر جنگ لڑدے کھڑن، گھمسان دی جنگ ہے، مالک استر لڑدا ودے، ہر جنگ سویرے شروع تھی دی ہے شام کو مک ویندی ہے، یہ ایسی جنگ ہے جڑی 24 گھنٹے جاری رہی ہے۔ مالک استر دا ایک بندہ ہدف ہے وہیں تک میں پہنچنا ہے، ایک کو مارنا ہے، دشمن علی ہے۔ مالک استر لڑدا 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 پہنچائے ہوں ہدف پہ ہوتے، جب میں پہنچا ہوں بندے تک تلوار چاہیے چلاون دا ارادہ کیتا ہے، علی حقل ماری مالک تلوار نہ چلانے دیا۔ مالک استر ہوں اساں جیا کوئی کمانڈر ہو گیا کیا کھوا 24 گھنٹے تھی گئے لڑدے پیوں، زخم کھلے دے پیوں، بڑی اوکھی تے مشکل نال دشمن علی تک پہنچوں، ہن علی رکے دے تو روکے میں مارنا ہے، لیکن جس ویلے مالک استر تلوار بلند کیتی ہے علی حقل ماری مالک تلوار نہ پئی چلے، سامنے والا بندہ مالک کو دیکھ کے آتے مالک سن نہیں تلوار چلا، آ اپنے ہدف کو نشانہ بنا۔ مالک استر نالے بندے کو آتے بابا عقل دا علاج کر، تلوار چلاون اوہا عبادت ہے جن وچ مرضی علی شامل ہوئے ہیں۔ یا علی اگر علی میں کو رکیندا پے میں تلوار نہیں چلاونی، بے شک میں زخم جھلی وداواں، 24 گھنٹے دی جنگ جاری ہوئے، اگر علی روکے ہون او اگر تلوار چل گئی تو علی دی نافرمانی ہو سے۔ اطاعت دا مطلب ہے ہر میدان شیعہ علی مطیع علی، دا مطلب ہے علی دی جنگ ہوئے، گھر ہوئے، شہر ہوئے، روڈ ہوئے، جتھا جتھا ٹردا ود ہوئے تیرے اتے حکومت علی دی ہوئے۔ ولایت دا مطلب ہے حکومت، اساں بیعت کیتی ودوں امام زمانہ نال، اساں اپنی جان مولا کو دیتی ودوں، مولا ساڈے ہادی تساں ہو، ساڈے رہبر تساں ہو، ساڈے سردار تساں ہو، ساڈیاں جاناں تہاڈے حوالے۔ کوئی بندہ اگر زمین گھنے پیسے بھی ادا کرے ہن انتقال بھی دے وے تے قبضہ نہ دے وے، سارے آکسن بابا اندہ کوئی فائدہ نہیں، اگر زمین دیتی ہے ہی پرلا انتقال ہی کرا گئے، پیسے بھی ادا کر گئے، ہن قبضہ بھی دے وہ آ کے آپ رہا وے، اساں بھی اوہو کم کیتی ودوں، مولا نال بیعت تکیتی ہے، اپنی جان دا انتقال مولا کو دیتا ہے، آنکھیں سے مولا ساری جان نہیں تمہاری جان ہے، لیکن اساں مولا کو قبضہ نہیں دیتا، حکومت آپ دے کرے دو۔ مولا جہاں کو چاہتا ہے وہ ساری زندگی دور ہے، مولا تھوڑے واسطے دعا کرے گا، وقت دا امام دعا کرے گا دے شیو آؤ میرے علی پاسے، آؤ میں وقت دے امام دی مدد کرو، تساں اپنے آپ کو بلند کرے سو نرجس کا پتر ظہور کرے سے۔ ایک بندے سوال کیتا آیت اللہ بے بہانی تو وہ دے ہاں صحیح مومن تا سارے دعا کریں دن آدن اللہم اجل ولیک الفرج، آقا جلدی اور ظہور کرو، مومنین مظلومیت کی زندگی گزریں دے پین، لیکن مولا ظہور کیوں نہیں کریں دے؟ مومنین تا سارے دعا منگ دن، اس عالم دین نے کہا اج کربلا دے اندر مولا حسین دے گنبد دے تلوں کھڑ
یہ وہ جا ہے جتنا دعا رد نہیں تھی. مولا حسین کا گنبد وہ جا ہے بسم اللہ جتھا دعا رد نہیں تھی. یہ مومن ڈر گیا آخیا اسنا مولا تھے ظہور واسطے ہر کوئی دعا منگ دے تساں ظہور کیوں نہیں کریں دے. امام فرمانے ہاں یہ وہ جا ہے جتھا دعا رد نہیں تھی. آ تکوں تیرے حجابات ہٹینا تو ہر بندے دی دعا سونا. جس ویلے آئے مولا حسین دے گنبد دے تھلے ڈٹھے ہر بندہ دے آ کے دعا منگ دے. کوئی آدھے مولا میرا رزق تنگ ہے رزق حلال وسیع ہوئے. کوئی آدھے پریشان ہے میری پریشانیاں دور ہوئیں. کوئی آدھے مشکل ہے میری مشکلات دور ہوئیں. ہر کوئی اپنی اپنی دعا منگ کے ٹر رہے. امام فرماتے ہاں ڈٹھے میں کتنا غریب ہاں. یہ وہ جا ہے جتنا دعا رد نہیں ہوتی. کہیں دی زبان تو سونے کہیں آکھا ہوئے مولا جلدی ظہور فرماؤ اور میں تھاری زیارت کراں. وقت امام روندہ والا ہے. اس ضرورت ہے اس عامر دی کہ ایسا اپنے آپ کو مولا نال متصل کرو. جتنا اپنے امام نال متصل اپنے آپ کو کرے سے اتنا اللہ دے قریب ہونا ویسے. ہاں مولا فرد ہے غیبت جنوں کا والا ہے. زیارت ناہیہ چاہتے ہائے میرا کربلا دا قریب لالا. تساں محرم میں چندو مجالس کندو روندے ہو والا بارہاں آقا فرد غیبت چلوں دے آدھے دادا میں صبح رونا میں شام کوئی رونا. دادا ہر کوئی روندا ہوسی ہر کوئی پانی دے آنسو روندا ہوسی. میں دادا او غریب پترا میں خون دے آنسو رونا. ہاں عزادارو اپنے امام دا دل نہ دکھاؤ. اپنے امام کو راضی و خوشنود کرو. اپنے امام کی تعلیمات کے اتنے چلو. محرم کا مقصد ہی ہوئے کہ مولا دیا تعلیمات سنو عمل کرو. زمانہ گزرتا ویندا ہے پتہ ہی نہ لگ سی جس ویلے مولا دا ظہور ہوئے وقت میں سر چھکئی کھڑا ہوا مولا دے سامنے شرمندہ ہوا. آقا ظہور کر چھوڑے کہ میرا کردار ہی نہ ہوئے. مولا دے سامنے اپنا سر ہی نہ جا سکا. وقت میری زندگی کیڑے کام دی ہے. ہاں عزادارو ہو گئی ہے 9 محرم. کربلا دے اندر 10 دی رات ایک مجلس ہے یہ جی میں دوسرا مجلس پہ کریں دے ہو. کربلا دے اندر بھی 10 دی رات مجلس ہے یہ. اتھا پڑھنا دے ڈھیر ہیں اتھا پڑھنا کلھا بطول دا بچہ حسینہ. اتھا سننا دے بھی ڈھیر ہیں اتھا سننا دے اوہ ہم جے کال خوش رہے ہیں. تسا پانی پی کے آئے ہو اگر تس لگے تو باتی پانی ملوے سے کھانا کھا کے آئے ہو سو جنہیں کربلا چاہے بیٹھے ہیں وہ ساتھ دے تس سے بیٹھے ہیں. تسا فرش بچھائی بیٹھے ہو وہ کربلا دی ریت بیٹھے ہیں. مولا حسین دسیں دے بیٹھے ہیں. او میرے منانا لے میرے اصحاب دور بنو میری ڈیتھ ویسے میرے خون دے پیاسے تسا لگے بنو کربلا تو ڈور بنو سارے بیٹھے ہیں. امام فرمانے مت شرمندگی ہوئے میں چراغ بجھا چھوڑے گا. چراغ بجھے نا تسا اندھیرے سے نکل بنو والے نہیں اٹھے. ادن اگر وقت شرمندگی ہوں دیئے میرے ایک بال دا ہاتھ چا پکڑو ہنے دا بہانہ بنا کے نکل بنو. تسا ہی بچ رسو چھوٹے چھوٹے بال ہی بچ رسن. ادن ہے مولا اساں جو ڈور بنو کل تسا دے بنائے غربت دا ہوا آدھے کھڑے ہو سو حل من ناصر ینصرنا. ہے گجرا میں غریب دی مدد کو آوے. مولا اساں تا زمین تے ٹر دے ہوئے ہو سو تھوڑا آوکا سن سو. آوان اساں روز معاشر بطول کو گڑھا منہ دکھے سو. کربلائے حسین کو کلا چھوڑے آسے نہیں اٹھے. جس ویلے نہیں اٹھے نا ہن حسین کو پتہ لگ گئے کتنا باوفا ہے. روح کیتا اس مدینے نانا تیرے بھی اصحاب ہن تو سڑے رہا میں امدے کوئے رہا. کربلا دا منظر دیکھ میں آدھا ٹور بنو اٹھ دے ہوئے نہیں. آدھے حسین 100 والی مارے بنو وقت زندہ ہو دیکھو گلہ نہ چھوڑے سو.
واسطے آئے ہو ایو کچھ آکھنا آئے ہو حسین اسیں کاش کربلا ہوا اسا خیمہ نہ چھوڑوا سارے جوان تیرے جوانے تے قربان ہونا سارے بچے تیرے بچیاں تے قربان ہونا ساری مستورات تیری مستورات دی کنیزی کرنا اسا محرم میں عہد کرنا نو ہاں ہزاروں جس ویلے وفا لکھی ہے نا بات ساری کو اپنی اپنی جنت لکھنے کا بیٹھا ہے حبیب تیری جنت مسلم ابن اوسجا تیری جنت زہیر تیری جنت گزر گئی رات چڑھ پہ لہری لٹ پہ گئی بطول دے باغ دے گلشن رول گئے بطول دا لہر جاگے حسین کلہ لاشاں کھڑا چین رہے ایہو ٹائم میں کہیں میرے اکبر دی لاش ہے کہیں میرے غازی دی لاش ہے ایہو کو جاتا اسے میرا اللہ میری غریبی دیکھ میرا اللہ جیسا کوئی ہے جڑا جوان پتر دی لاش آوے کوئی ہے جڑا اپنے پتر کو آپ دفناوے میں گھر بلا گلہ غریب ہاں عزادارو ہر پاسوں جوانے دیاں لاشاں حسین ہن لاشاں دے ہاتھ جا کھڑے تے حق لا مدہ مرے ترائے انداز مدہ کوئی جواب لے لے پہلی حق الماری نظر جمیناً و شمالا سجے لٹھائے کھبے لٹھائے جوانے دیاں لاشاں مہمانے دیاں لاشاں آدھا کھڑے یا ابدال الصفا ویا فرسان الحجا انادیکم ولا
تعالیٰ